الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال تعالى وللرجال عليهن درجة صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، رمضان سے پہلے ایک اہم موضوع چل رہا تھا، کامیاب گھرانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. دیکھیے، سچ بات یہ ہے، ہم اپنی گھریلو زندگی میں اس وقت ناکام ہو چکے ہیں. کیا جھگڑے، لڑائیاں، اولادوں کی نافرمانیاں، بے برکتیاں، پریشانیاں، ٹینشنیں. وہ گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ ہوتا تھا، آج وہی گھر اذیتوں کا ذریعہ بنا. انسان باہر محنتیں کرتا تھا اور تھک ہار کے اپنے گھر آتا تھا تو صبح فریش ہو کر، چست ہو کر، تر و تازہ ہو کر دوبارہ اپنے کاموں پہ جاتا تھا. بیوی سکون کا باعث، اولاد راحت کا باعث، رشتے آپس میں غموں کو ہلکا کرنے والے آج کہاں گئے؟ آج کیا ہے؟ آج اگر ہم اپنی ٹینشنوں کو جمع کریں، اپنے غموں کو جمع کریں، بڑا سبب آپ کو گھریلو غم ملیں گے. کوئی اولاد کی اذیتوں میں قبر میں اتر گیا، پریشانیوں میں آ گیا کہ جی اس اولاد نے مجھے بدنام کر دیا، اس اولاد نے مجھے اذیتیں دی، یہ اولاد میرا سہارا نہیں بنی، اس بیوی نے میرے ساتھ یہ کیا. کیا ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ تو میں عرض کر رہا تھا، سب سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے دے بھائی، کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹی ہیں. حضور علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا دیکھو یہ نظام ہے، ہم سے وہ چھوٹ گیا، غلطی ہو گئی. یہ غم ہمارے اپنے ہاتھوں کے ہیں، کسی اور نے ہمیں غم نہیں دیے. یقین جانے یہ غم ہماری اپنی کمائی ہے. قرآن جگہ جگہ کہتے ہیں نا، جب اللہ عذاب دیں گے، بما کانوا یکسبون بما قدمت ایدیہم، یہ تمہارے ہاتھ ہیں، ہم نے نہیں ظلم. وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم، یہ ظلم ہم نے نہیں کیا، تم نے کیا. ہم شکوے رب سے کر رہے ہیں، شکوہ اپنے آپ سے کرے. ہم شکوے رب سے کر رہے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، حل نہیں ہوتی. بھائی دعا سے پہلے ایک نظام بتایا گیا آپ کو یوں چلنا ہے. ہم کیوں نہیں چل رہے اس طریقے سے؟ تو گھریلو زندگی میں ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک لفظ میں بولیں تو گھر کی زندگی کی کچھ سنتیں تھیں، وہ ہم سے چھوٹ گئیں. گھریلو زندگی میں ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت آبرو کا تحفظ، ہر شریر سے حفاظت، سکون، اطمینان، برکتیں، خیریں چاہتے ہیں. ہم نے راستہ کون سا اختیار کیا؟ یہ راستہ سکون والا نہیں ہے، یہ راستہ امن والا نہیں ہے، یہ راستہ محبتوں والا نہیں ہے. بہرحال بہت کچھ میں نے عرض کیا تھا. آج ایک اور ہماری ضرورت، ہم سب چاہتے ہیں کہ میرے گھر والوں کی عزت، میری بیٹی کی عزت، میری بہو کی عزت، میری بیوی کی عزت، میری ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ رہیں. چاہتے نہیں چاہتے؟ عزت آبرو بس اوقات انسان کے لیے، ایک اچھے انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ نہ کھانے پہ جی سکتا ہے، لیکن اگر اس کی بیٹی کے کردار پہ کسی کی انگلیاں اٹھنے لگ جائیں، اس کی بیوی کی کردار پہ کسی کی انگلی اٹھنے لگ جائے،
پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم سے بہت غفلت ہوتی ہے۔ تو میں قرآن حدیث سے آپ کو سنتیں بتاتا ہوں۔ پہلی سنت، آپ مرد ہیں، آپ قوام بنے، قوام۔ آپ کو اللہ نے گھر کا ایک رتبہ دیا ہے، یہ آپ کی حکومت ہے گھر پر، تو آپ قوام بنے۔ آپ کو جو جگہ اللہ نے دی ہے آپ اس جگہ کو نہ چھوڑیے۔ اچھا، قوام یہ مولوی کی تو بات نہیں ہے، قوام تو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، نگران۔ پہلے میں سنت کا خلاصہ بتاتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ تفسیر عرض کروں۔ گھر کا یا جو خاندان کا بڑا ہو، مرد ہو، کبھی شوہر ہوگا، کبھی والد ہوگا، کبھی دادا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حیثیت دی ہے قوام کی، نگران کی، ذمہ دار کی، آپ اس حیثیت پہ سمجھوتا نہ کریں۔ اور گھر کے سب افراد کو بھی چاہیے، بیوی کو بھی چاہیے، بیٹے کو بھی چاہیے، بیٹی کو بھی چاہیے، بہو کو بھی چاہیے کہ آپ کے اس رتبے کو، اس درجے کو، آپ کی ذمہ داری کو جہاں اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے اس کو تسلیم کرے۔ تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سب آپ کی اطاعت کریں، سب آپ کی اطاعت کریں۔ یہ تو ہو گئی بات۔ اب میں ذرا سا یہ سمجھاتا ہوں کہ آج ہوا کیا، طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ والی سنت چھوٹ رہی، گھر کیوں اجڑ رہے، خاندان کیوں بکھر رہے ہیں، بھائی بھائی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ پہلے گھر ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اور کئی بھائی رہ رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک نظام ہوتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ مرد کو اللہ نے حیثیت دی ہے قوام کی، کہ تمہاری چلے گی اور باقی لوگوں کو تمہاری ماننا ہو۔ اب ہوا کیا، مغرب کی جو تہذیب ہے، گندی تہذیب، اس تہذیب نے کیا سکھایا؟ مغربی مساوات، 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 یہ نعرے لگائے، شیطانی نعرے، نفسانی نعرے، کھوکھلے نعرے، مساوات، برابری، برابری۔ حضور علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ہمیں کہاں بٹھایا تھا، ہماری ذمہ داریاں کیا تھیں، منصب کیا تھا، کرنا کیا تھا، وہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب ہماری بچی، اللہ اکبر، مغرب میں کیا ممبر پہ لفظ استعمال کروں، یہ گوری چمڑی کے اندر سے بہت کالا ہے، اندر سے بہت کالا ہے۔ آپ نے کہا یہ خواتین کے ڈے منائے جاتے ہیں، آج پتہ ہے آج مسلمان عورتیں کیا بینر پڑے ہیں آپ نے، کہتے پدر شاہی سسٹم ختم کرو، پدر شاہی، اللہ اکبر، بیٹی کو باپ سے بابی بنا دیا، پدر شاہی، پدر فارسی میں کہتے ہیں باپ کو۔ یہ کیا بات، باپ سے پوچھ کے جاؤ، باپ سے پوچھ کے آؤ۔ ہم نے کہا جی بہت اچھا، باپ ڈر رہے ہیں، بیٹیاں حکمرانیاں کر رہی ہیں۔ جس گھر میں یہ نظام ہے وہ دنیا کا ناکام گھرانہ ہے، آپ مانے نہ مانے۔ ہم سے چھوٹی غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ جو قرآن رکھا ہوا ہے یہ کسی مولوی نے نہیں بنایا، یہ احکم الحاکمین کے قانون تھے۔ اپنے گھریلو سسٹم کو ان قانونوں پہ لے کے آؤ۔ کہتے ہیں پدر شاہی سسٹم ختم کرو، میرا جسم میری مرضی، میری مرضی۔ کوئی کہہ رہی ہے کہ میں موزہ تلاش نہیں کروں گی، کیا ملا؟ اچھا، یہ جو نعرہ لگانے والے ہیں ان کی گھریلو زندگی آپ دیکھیں، ناکام زندگی۔ ہمیں تو اللہ نے بہت خوبصورت نظام دیا ہے۔ ایک عورت اسی نظام کی وجہ سے، ایک عورت کا ذہن بھٹک گیا، ایک مولوی صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی
ہم عورتوں کو کیوں مجبور کیا ہے کہ ہم مردوں کی اطاعت کریں؟ انہوں نے کہا بیٹی یہ بتاؤ تمہارے کتنے بیٹے ہیں، کتنے بچے؟ کہا کہ 3 بیٹے۔ کہا کہ دیکھو اللہ نے تم سے ایک کی اطاعت کرا کے 3 کو تمہاری اطاعت پہ لگا دیا، تو زیادہ تو تمہاری اطاعت کروائی جائے۔ ماں کے قدموں تلے جنت، ماں کی فرما برداری، ہمیں تو وہ حدیثیں سنائی جاتی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جرید بنی اسرائیل کی حدیثیں، کاش کہ ہم قرآن حدیث پڑھتے، اپنے بچوں کو پڑھاتے، خدا کی قسم پھر ہمارے گھر کا نظام کچھ اور ہوتا۔ ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں دیوبند کے، مولانا فلاں، ان کے حوالہ پڑھے نا، ایک وقت میں وہ گھر کی بچیوں کو، بیٹیوں کو قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے، اور وہ گھرانے اتنے خوبصورت ہوتے تھے۔ اللہ، ابھی رمضان میں، یہ ابھی عید پہ میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، میں ان کی حالات پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے کیسی بیٹیاں دی تھی، اللہ اکبر، 2 بیٹیوں کا انتقال سجدے کی حالت میں ہوا۔ اللہ، رمضان المبارک میں کہتے تھے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن اپنی بچیوں پہ رشک آتا ہے کہ کام کاج کے ساتھ 20-25 پارے رمضان میں ہر بچی پڑھ لیتی ہے، اور اتنی خدمت اللہ والوں کی کرتی تھی۔ کہا مجھے بڑا رشک آتا ہے کہ ہم مرد تو پڑھ پڑھا کے جب تھکتے ہیں تو سو جاتے ہیں، وہ بیچاری کچن میں کبھی سحری بنا رہی ہوتی ہے، کبھی افطاری بنا رہی ہوتی ہے۔ اللہ والے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے وہاں آئے ہوئے ہوتے تھے ہزاروں، ان کی سحریاں بن رہی ہیں گھروں سے، یہ ہوتا تھا نظام۔ تو جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن دیا، ان کی بچیاں قابل رشک بن گئی، ان کی اولادیں قابل رشک بن گئی، اور جنہوں نے نہیں دیا ان کو یہ سوالات ہوتے ہیں، ہم کیوں اطاعت کریں، ہم کیوں اطاعت کریں؟ برابری ہے ہمارے، خاص طور سے اللہ معاف فرمائے، آپ مجھے بھی معاف فرمائیں، میں پورے ملک میں جاتا ہوں تو لوگوں سے سروے بھی کرتا رہتا ہوں، تو مختلف علاقوں میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے یہاں طلاق کا ریشو کیا ہے؟ تو جن علاقوں میں، ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، جن علاقوں میں مرد قوام ہیں، نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی چلتی ہے، ان علاقوں میں طلاقیں کم۔ اور ہم اردو والوں کا تو اللہ حافظ، برابری۔ اللہ نے کہا تھا نہیں، آپ کا مرتبہ یہ ہے، تو عورت یہ کہہ گئی مولوی صاحب ہم کیوں اطاعت کریں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹی تمہارے 3 بیٹے ہیں، اللہ نے ان بیٹوں کی جنت کو تمہاری اطاعت میں رکھ دیا، ماں کی نافرمانی نہیں کرتی۔ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے۔ آج مسلمان دین سے بیزار ہے، او بھائی اسلام سے بیزار، اسلامی نظام سے بیزار، کلمہ محمد الرسول اللہ کا نظام سارے کافروں کے، کیا بنے گا ہمارا موت کے وقت؟ کلمہ کھوکھلا ہے، تو کلمے کے ساتھ تو پورا نظام، جیسے آپ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں مجھے نکاح قبول، نکاح خواہ کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، میں نے فلاں بنت فلاں کو بھائی بس اتنے مہر کے تمہارے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ قبول کر کے گھر گئے، بیوی نے کہا مہر دو، کہا میں نے مہر تھوڑی قبول کیا تھا، میں نے تو نکاح قبول کیا۔ بیوی نے کہا رہائش کے لیے مکان دو، بھائی میں نے مکان تھوڑی قبول کیا تھا، میں نے تو نکاح قبول کیا۔ بیوی نے کہا خرچہ لاؤ، جیسے آپ وہاں انکار، جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد ہمارے امام ہیں، تو گھر کا نظام، اس امام کیا ہوتا ہے؟ امام رکوع میں جائے آپ کھڑے رہیں، امام سجدے میں ہو آپ اتحیات میں ہو، یہ نہیں چلے گا۔ تو جب، اسی لیے اللہ پاک ایمان والوں سے کہتے ہیں پورے مومن بن جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ میں نے پوری سورہ بقرہ پہ غور کیا، اللہ اکبر، اللہ پاک نے کہا یہودیت فیل ہو گئی، عیسائیت فیل ہو گئی، اللہ نے فرد جرم عائد کیے، یہ گڑبڑ، یہ گڑبڑ، یہ سزا، یہ گڑبڑ، یہ سزا، آخر میں کہا ہے مسلمانوں تم ایسے نہیں بننا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔
قل ان هدى الله هو الهدى. آگے لفظ سنیے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ. اے نبی آپ کے پاس یہ ہدایت آ گئی ہے، یہ قانون آ گیا ہے، اب اگر آپ کسی اور قانون کے پیچھے چلے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا، پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اتنی بڑی دھمکی دی ہے اللہ. تو اس عورت نے، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو وہ دین سکھا. حضرت بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے حدیث سنائی. جریج بڑے عابد، بڑے اللہ والے، ایک انہوں نے گرجا بنایا ہوا ہے، ہر وقت عبادت عبادت، باہر نہیں. ماں نے ایک دن ان کو آواز دی، جریج جریج. بخاری کی روایت ہے، مجھے نماز میں سوچنے لگے، اللہم امی و صلاتی، یا اللہ باقی بات مانوں یا نماز جاری رکھوں؟ اللہم امی و صلاتی، یا اللہ نماز جاری رکھوں یا ماں کی بات مانوں؟ وہ نفل نماز ہوگی. دین آئے گا تو پتہ چلے گا کس موقع پر نماز توڑ کے ماں کی ماننی ہے، اللہ، اور کس موقع پر نماز کو جاری رکھنا ہے. اگر پتہ ہو کہ جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں نماز کے بعد بھی ماں کو کہہ دوں گا معذرت امی میں نماز میں تھا، ان سے غلطی ہو گئی، ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی، اللہ کرے تو گندی عورتوں کا منہ دیکھے، اللہ، نہیں نکلنی چاہیے، ان کے اوپر زنا کی تہمت لگ. تو ہمیں تو یہاں تک سکھایا ہے کہ ماں کیا ہے، بیٹی کیا ہے، بیوی کیا ہے، اس کے حق کیا ہے، اور ہم ان کے کہنے میں آ گئے. علماء نے تفسیروں کے اندر اس آیت کے تحت بڑی اچھی، یہ جو میں نے آیت پڑھی خطبے میں، اس آیت میں بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا ہے. آج کا نظام کہتا ہے کہ نہیں مساوات، یا عورت کہتی ہے میری چلی. عقلاً اگر ہم غور کریں تو 3 صورتیں ہیں، چوتھی کوئی صورت نہیں. ایک صورت یہ ہے کہ گھر میں مرد کو بڑا تسلیم کیا جائے، اس کی چلے، فائنل اتھارٹی وہی ہو، فائنل فیصلہ اس کا چلے، ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، گھر کے اندر عورت کی چلے. اچھا آپ لوگ گھر جا کے بیویوں سے یہ کہنا نہیں شروع کر دی ہم یہ بیان سن کے آئے ہیں، اسی طرح کا کوئی بیان سن کے گیا گھر، پہلی زندگی ایسی، لیٹ گیا، یہ لے کے آؤ، یہ لے. بیوی پہلے تو چلی گئی، پانی لا دیا، چائے لا دی. پھر جب اس نے زیادہ کیا تو بیوی نے کہا دیکھو بات سنو، جوتا بھی وہی ہے، چپل بھی وہی ہے، پھر ہوش میں تو کہاں سے آ رہی. تو یہ ہم ابھی تو سارا بگڑا ہوا ہے، ابھی تو مشورے سے آپ چلیں گے تو نظام صحیح ہوگا. جیسے کسی نے اسی طریقے کا بیان سن کے گھر میں گیا، پہلے تو خود چائے بناتا تھا، گھر میں جا کے کہ بیوی کو کہا چائے بنا دو. بیوی نے جب کہا ہوش میں ہو کیا کہہ رہے ہو، کہا میں کہہ رہا ہوں چائے بنا دوں. کہہ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں چائے بنا دوں. نون غنہ استعمال کیا. میں آپ کو پھر کہہ دوں کہ بھائی اس بیان سے کوئی غلط اثر نہیں لیے گا، ابھی آپ ویسے ہی رہیے گا جیسے آپ ہیں. ابھی آپ نے ان کی تربیت کے لیے علماء کے پاس اللہ والوں کی مجلسوں میں لے جانا ہے، اور کوئی حل نہیں ہے. آپ کے محلے میں کوئی دین کی تعلیم ہوتی ہو، بس آپ نے ایک کام کرنا ہے، اپنی بیویوں کو وقت نکال کے وہاں لے جانا ہے، بیٹیوں کو وہاں لے جانا. آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، ورنہ حالات اور خراب ہو جائیں. تو علماء نے لکھا کہ دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی کی چلے اور مرد اس کی اطاعت کرے. تیسری صورت یہ ہے کہ برابر برابر 50-50 مساوات، کچھ اس کی چلے کچھ اس کی چلے کچھ اس کی چلے. اب ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ کون سا نظام صحیح ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ بھائی صحیح نظام یہ ہے کہ ہر ادارے میں کوئی بڑا ہوتا ہے، تو جو گھر کا ادارہ ہے، خاندان کا ادارہ ہے، اس میں مرد کو ہم نے بڑا بنایا ہے، اللہ کہتا ہے، اور مرد کی چلنی چاہیے. میں نے آپ سے عرض کیا عقل بھی یہی کہتی. کیوں؟ مجھے یہ بتائیے، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو کس کی چلتی ہے؟ جو تنخواہ دے گا اس کی چلے گی، یا جو تنخواہ لیتا ہے اس کی چلے گی؟ آپ بتائیے. وہ کہے باس آپ کو آرڈر دے، آپ کہیں گے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کام کریں. میں کہا ہوش میں ہو، میں تنخواہ کس بات کی دیتا ہوں تم؟
گھر کا خرچہ مرد برداشت کرے کہ گھر بجلی کا بل مرد، گیس کا بل مرد، باہر کے دھکے مرد کھائے، کرائے کا گھر ہے تو خرچہ مرد، بیوی کا لباس مرد، اس کی غذا مرد، اس کی دوا مرد، بچوں کی تعلیم مرد، بچوں کی تربیت مرد، اور چلے عورت کی. یہ دنیا کے کسی نظام میں نہیں. تو خرچہ جو کرے گا تو بات اسی کی مانی جائے گی. آپ مسجد میں دیکھ لیجئے، حالانکہ امام ہے مولوی صاحب بہت ساری باتیں. مولوی صاحب آپ نے نماز 5 منٹ لیٹ کرنی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی لیٹ کیوں کرنی ہے، لیکن بھائی کیا ہے، ماننی ہے. دنیا کا نظام ہے یہ. مؤذن صاحب ہے، خادم صاحب ہے، ماننی ہے. ایک شکل. دوسری شکل یہ ہے کہ نہیں جی مرد عورت کی بات مانی جائے تو ٹھیک ہے، مرد بیٹھے گھر میں، عورت مرد کو مہر بھی دے، ٹھیک ہے، پھر اپنی منوائے. عورت گھر کا کرایہ بھی دے، عورت راشن کا خرچہ بھی برداشت کرے، لباس کا خرچہ بھی برداشت کرے، بچوں کی وین کی فیس بھی عورت لے کے آئے، تعلیم بھی، تربیت بھی، سب کچھ، پھر ٹھیک ہے عورت منوائے. اب اس لیے وہ سسٹم فیل ہو گئے جہاں عورت کمانے کے لیے نکلی ہے. وہ کہتی ہے کماؤں بھی، خرچ بھی کروں، میری مرضی. تیسری صورت یہ ہے مساوات، برابر برابر. کچھ مرد کی چلے کچھ عورت کی، تو ٹھیک ہے کچھ خرچہ مرد برداشت کرے. تو مساوات تو پھر یہ ہوگی، مساوات کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو اپنے اپنے خرچے ہیں وہ مرد خود برداشت کرے گا، اپنی دوا اپنا علاج مرد برداشت کرے، عورت اپنا برداشت کرے، گھر کا کرایہ دونوں آدھا آدھا کرے، بجلی کا بل دونوں آدھا آدھا کرے، بچوں کی تعلیم بچوں کی فیسیں دونوں آدھا آدھا کرے. مساوات تو یہ ہوئی. آپ عقلاً دیکھیں گے، عقل سے بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے نظام بنایا ہے کہ جو خرچہ پر جس کے ذمے ہے، مصارف جس کے ذمے ہیں، اخراجات جس کے ذمے ہیں گھر کی، تو پھر اطاعت بھی اسی کی ہے، اس کی مانی جائے گی. اچھا مجھے آپ بتائیے، مساوات سے دنیا کا کون سا ادارہ چلتا ہے؟ ایک ملک کے 2 صدر ہوں، چل جائے گا؟ آپ نے کسی آفس میں دیکھا کسی آفس کے اندر 2 باس ہوں اور دونوں کی برابر برابر چلتی ہو اور وہ ادارہ صحیح سے کھینچمتا؟ حتیٰ کہ اللہ نے تو ہمیں قرآن میں یہ سمجھایا، اس کائنات کے بھی اگر 2 خدا ہوتے تو نظام درہم بھرم ہو جاتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. ایک اور آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على. تو خدا بھی آپس میں لڑتے اگر 2 ہوتے. زمین کا ایک کہتا بارش ہو، ایک کہتا نہیں ابھی نہیں ہو، ایک کہتا دھوپ ہو، ایک کہتا کہ یہ فرما بردار ہے، دوسرا کہتا نہیں ان کو ختم کرنا ہے. دنیا کا کوئی نظام مساوات سے نہیں چلتا. فائنل اتھارٹی کوئی ایک ہونا ضروری ہے. اب گھر میں وہ کون فائنل اتھارٹی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت میں وہ چیز ہی نہیں ہے کہ اس کو بڑا بنایا جائے. عقل کے لحاظ سے، فیصلوں کے لحاظ سے، جذباتیت کے لحاظ سے، اور مشکلات پہ صبر کرنے. وہ باپ ہوتا ہے جو ایک پورے گھر کا سائبان بن کے سب اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے، غموں میں گھل رہا ہوتا ہے. خدا کی قسم وہ بچوں کو بتاتا بھی نہیں ہے اپنے غم کے یہ غم زدہ ہو جائے گا. وہ اپنی ٹینشنیں بھی نہیں کھولتا کہ یہ غم زدہ نہ ہو جائے. وہ غصہ ہو جاتا ہے، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ غصہ کیا، کیوں؟ وہ جس دن وہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے اس دن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بیٹھ کے گھر میں کھانا کتنی بڑی نعمت ہے. کاش کہ ہماری بچیوں کو، بیویوں کو ایسا ماحول ملتا کہ کوئی ان کو سمجھے. قصوروار معذرت کے ساتھ ہم مرد ہیں، پکے قصوروار ہیں، بیمار ہو جائے علاج کے لیے پھرتے ہیں. ان کو نفس کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، وہ خدا کی باغی بنی ہوئی ہیں، ان کو ہم کسی اللہ والے کے پاس لے جا نہیں رہے. صاحبان بنے ہوئے ہیں مرد کہ جب اپنی جگہ سے ہلتے ہیں پھر عورت کو پتہ چلتا ہے. کسی نے کہا نا، مولانا الیاس نے تبلیغ کا کام شروع کیا، اللہ نے ان کو بڑا غم دیا تھا. علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ جب اللہ کسی سے کام لیتے ہیں تو اللہ اس کے دل میں مخلوق کی شفقت ڈال دیتے ہیں. ہائے
ان کا یہ کسی طریقے سے پریشان نہ ہو آخرت، اللہ پاک جس سے کام لے۔ تو مولانا کے دل میں ایسا غم اللہ نے ڈالا تھا، وہ کہتے تھے میرا کام تو بیوہ کا رونا ہے۔ عجیب تعبیر ہے، میرا کام۔ پھر عجیب مثال دی کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو بیوہ کے سینے سے ہائیں نکلتی ہیں، ہائے تم نہ ہوئے، ہائے آج میرا شوہر ہوتا تو میرے بچوں کی عید کے کپڑوں کا مسئلہ نہیں آ۔ پھر جب اس کو تعلیم کے لیے ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں تو اس کے سینے سے ہائے نکلتے، ہائے اگر شوہر ان بچوں کا شوہر ہوتا تو یہ یتیمی کی زندگی نہ گزارتا۔ کاش کہ آپ اور میں قدر کرتے، اپنی بچیوں کو قرآن کا علم سکھاتے، ان کو کچھ نہ کچھ مدرسوں سے، ہم نہیں کہہ رہے سب کو آپ عالمہ بناتے، کم سے کم آپ دن میں 1 گھنٹہ تو دیتے کہ یہ بچیاں کہیں جا کے یہ چیز سنتی۔ اس لیے جو بچیاں، اللہ ان مدرسے والوں کو، جب آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ان مدرسے والوں نے ان بچیوں کو سنبھالا، اس وقت عالم کم فارغ ہو رہے ہیں پاکستان سے، اور وہ بچیاں جو عالمہ بن رہی ہیں ان کی تعداد ڈبل ہو گئی۔ قرآن پڑھ رہی ہیں، حدیث پڑھ رہی ہیں، آگے تو عمل کی چیز تو اپنی چیز ہے، گھر کے ماحول سے اس کا فرق پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ سوچ تو ان کو پتہ چلی۔ تو بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، گھر اگر اچھا ہوگا تو اس کے لیے، ابھی انشاءاللہ اس بات کو اور بھی عرض کروں گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ نے جس کے لیے جو جگہ بنا، اس لیے حضور نے ایک حدیث ہے، اس کے اوپر کتابیں ہیں، لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، جس قوم میں حکمرانی کسی عورت کی ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ علماء اب مجھے بتائیے، جس گھر میں، اس لیے میں نے دیکھا جتنے گھروں میں لڑائیاں ہیں، جہاں عورت کی چلتی ہے وہاں پھر آپس میں جھگڑے بہت ہوتے، جہاں فیصلے عورتیں کرتی ہیں اور مردوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلے کریں، جہاں بھی فیصلے قرآن حدیث کی روشنی، مرد بھی اگر قرآن حدیث کے خلاف فیصلے کریں گے تو گھر اجڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا اس کو دل سے قبول کرنا پڑے گا، ورنہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا نظام یہ ہے، آپ مرد ہیں تو آپ کھلائیں گے، پلائیں گے، گھمائیں گے، ہنسیں گے، بولیں گے، خیال کریں گے، سب کریں گے۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانا تھا، میں مسجد کے علاوہ پڑھاتا نہیں، بڑا شروع میں جاتا تھا تو بڑا دکھی ہوا، ہم باغی بنے۔ وہ ایک بہت محنتیں کرنے لگے، بہت سالوں پہلے کی بات۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، مخلوط نظام نہیں ہو اور کوئی گانا وانا نہ ہو۔ میں چلا گیا، میں باہر ہی گیا تو گانے بجنے کی آوازیں آ رہی۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں، اب بولنا نہیں، میں معذرت، میں نے آپ سے جو ہے وعدہ کیا تھا، میں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ کہنے لگے یار یہ تلملاتا بہت ہے، پر اس کی گھر میں چلتی ولتی نہیں ہے، چلتی ولتی نہیں ہے اس کی گھر میں۔ کیوں نہیں چلتی ہماری؟ خدا کی بغاوت ہو ہمارے گھر کے اندر، ہماری نہ چلے۔ ایک آفس میں دیر ہو جائے تو ہم اپنے گھر میں اکھاڑ پچھاڑ کر دیتے ہیں، ایک چیخ پر ہم ایک عجیب قسم کے انسان بن جاتے ہیں، میرے آفس میں لیٹ کیسے ہو لیٹ؟ اور احکم الحاکمین کی بغاوت ہمارے گھر میں ہو، ہماری ماتھے پہ بل نہیں آتے، ہم کیسے مرد ہیں؟ ہمیں جینے کا حق کیا ہے؟ ہم خدا کی زمین پر احکم الحاکمین کی بغاوت کے لیے تیار ہے، لیکن اپنی نافرمانی کے لیے تیار نہیں۔ میرے گھر میں میری نافرمانی نہ ہو، رب کی نافرمانی۔ بیٹا نماز نہیں، بیٹی کہاں جا رہی ہے، بیٹی کا حال کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے بھائیوں، میں پھر عرض کروں گا، آپ نے گھر میں کبھی ویسے ہی رہیں جیسے چل رہے ہیں۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو وہ ماحول فراہم کرنا ہے، آہستہ 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 ان کا ذہن قبول کرے ہماری جگہ کیا ہے، ابا جان کی جگہ کیا ہے۔ بیوی کو سمجھ میں آنے لگ جائے شوہر کا حق کیا ہے۔ بیوی کو کبھی زندگی میں شوہر کے حق نہیں سمجھائے اور چاہتے یہ ہیں کہ یہ اچھی بیوی بنے، کہاں سے بنے گی؟ اولاد میں تو کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں، بیٹا بتاؤ والد انتقال کر جائے ان کے حق کیا ہے؟ بیرون ممالک سے باپ کا جنازہ پڑھ کے آئے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو والد کے لیے دعا آتی ہے نہیں آتی؟ بھائیوں ہم سکھائیں گے تو آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے۔
اللہ پاک آپ کے گھروں کو، ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں رحمتیں، برکتیں، سکون، عافیت دنیا میں ہمیں دکھا دے۔ حالات کیسے بھی ہوں ہم پرسکون ہوں، خوش، مسکراہٹیں چہروں سے رخصت ہو گئی، یاد ہی نہیں آتا کہ برسوں پہلے کب خوش ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے لیے جو نظام اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ دل سے اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔